حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے زندگی کے کارناموں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت جابر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راوی رہے ہیں صحابہ میں، ان میں اہم ترین راویوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 1540 روایتیں انہوں نے کی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس ابن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد حضرت جابر ہی کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ وہ جو 6-7 بڑے درجے کے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت فرمائی ہیں، ان میں سے حضرت جابر ہے۔ اور اگر مہاجرین اور انصار کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی جو حضرات مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے مہاجرین کو سپورٹ کیا تھا، ان کی مدد کی تھی، وہ انصار تھے، تو انصار میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ انہی کی روایت ہے۔ یعنی صرف اگر انصار صحابہ کو لیں تو دوسرے نمبر پر انہی کا نام آتا ہے۔ اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا ایک بڑا حصہ اس امت کو پہنچایا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان بڑے بڑے صحابہ سے بھی انہوں نے بہت سی روایتیں بیان کی۔ یعنی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان صحابہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رکھا تھا، اس علم کا بھی ایک بڑا حصہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ جو کتابیں ہیں صحابہ کے اوپر، خاص کتابیں، یعنی صرف صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں ایک کتاب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ ہے، جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی، پھر اردو میں اور دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، اور ہندوستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صحابہ کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں حیات الصحابہ بھی بہت ہیں، جن میں ان کے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن سے ان کے علم کا شوق، ان کی قربانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن جو اہم ریسورسز ہیں بالکل ابتدائی زمانے کے 1000 سال میں اگر ہم دیکھیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ صحابہ کے بارے میں مشہور کتاب ہے، الاستیعاب ہے ابن عبد البر کی، اسی طرح اسد الغابہ ہے ابن اسیر کی۔ یہ 2-3 کتابیں صحابہ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ انہی میں کتاب ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و اعلام النبلاء۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حضرت جابر کو لکھا ہے الامام الکبیر، بہت بڑے امام تھے حضرت جابر، اور امام سے مراد یہ ہے کہ اپنے علم میں بہت ہی اونچے درجے پر تھے، المجتہد، مجتہد عالم تھے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ دوسروں نے جو کچھ بیان کر رکھا ہے اس کو نقل کر دیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں خود سے مسائل کی تہ تک پہنچنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی۔ اسی طرح ان کو الحافظ قرار دیا ہے۔ حافظ جب ہم صحابہ کے تذکرے میں یا ان کے بعد جو علماء گزرے ان کے تذکرے میں جو الحافظ کا لفظ آتا ہے تو زیادہ تر اس سے حافظ حدیث مراد ہوتے ہیں، یعنی حدیثوں کو زبانی یاد کرنے والے، صرف قرآن کے حافظ نہیں بلکہ زبانی ان کو حدیث کا بڑا حصہ یاد ہوتا تھا۔ ایسے صحابہ یا ایسے علماء جن کو 1 لاکھ یا ان سے زیادہ حدیثیں زبانی یاد ہوتی تھیں ان کو الحافظ کہتے ہیں۔ ان میں بھی حضرت جابر کا نام آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا اور زیادہ تر آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام تھے، وہ بھی اسی قبیلہ خزرج سے تھے،
ظاہر ہے کہ قبیلہ خزرج کے وہ تھے، اسی لیے ان کے بیٹے حضرت جابر بھی خزرجی کہلاتے ہیں۔ حضرت جابر کے نام کے ساتھ ابو عبداللہ بھی لگایا جاتا ہے۔ ان کی والدہ انیسہ یا نصیبہ تھیں۔ ان کے والد حضرت جابر کے والد جو عبداللہ تھے وہ احد میں شہید ہوئے، غزوہ احد میں، اور اس کے ابتدائی لوگوں میں شہید ہونے والوں میں تھے۔ حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 19 غزوے میں، یعنی غزوہ ان جنگوں کو کہتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں قیادت فرمائی، اور سریہ کہتے ہیں ان مہمات کو، ان جنگوں کو کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بنا کر بھیجا، سریہ سرایا اسے کہتے ہیں۔ تو 19 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات کیے، ان میں سے 19 میں حضرت جابر شریک تھے۔ بدر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو صحابہ تھے شریک تھے ان کو پانی پلانے کا کام کر رہے تھے۔ احد میں حضرت جابر کے والد نے ان سے کہا کہ تمہاری 9 یا 8 بہنیں تھیں ان کی، بعض لوگوں نے 7 بھی لکھا ہے، اتنی بہنیں ہیں، گھر میں تمہاری ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں غزوے میں۔ تو حضرت جابر کو گھر میں رکھ کر وہ گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں بہت ہی اہم قربانیاں دی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حضور کے مجلس میں حدیث حاصل کی، حضور کے بعد بھی وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں کسی کے پاس کوئی ایک حدیث بھی ہو تو میں جاؤں گا۔ عمر کا بڑا حصہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارا، لیکن آخر عمر میں بھی کئی مرتبہ مکہ اور اس کے اطراف میں گئے کہ کوئی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مل جائیں جن کے پاس کوئی ایک حدیث ہو جو میرے پاس نہیں ہے، وہاں سے جا کر انہوں نے حاصل کیا۔ اور ایک مرتبہ وہ شام بھی گئے اسی حدیث کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے سلسلے میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، اگر اس نے کسی دھاردار چیز سے اس کو مار کر باضابطہ قتل کیا ہے، یہ نہیں کہ غلطی سے ہو گیا ہو۔ غلطی سے ہو جائے تو دیت بھی دی جا سکتی ہے، اس کا جو بلڈ منی ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی کی جان لی جائے تو جان کے بدلے میں جان ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا، تو اس وقت حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک باضابطہ ایک اونٹ خریدا، اس لیے کہ زیادہ تر مدینے میں رہتے تھے، ان کو اتنی سواری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یا جو سواریاں تھیں وہ اس لائق نہیں تھی کہ شام تک جا سکیں، تو ایک ایسا اونٹ خریدا کہ جو شام تک جس سے سفر کر سکیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر اپنا کجاوا باندھا، یعنی جو سفر کے لائق جو ضروری چیزیں ہوتی تھی اس میں اس سے لگی ہوئی چیز اس پر رکھ دیتے تھے، پھر اس کے بعد اس پر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں 1 مہینے کا سفر میں نے کیا، فصرت الیہ شہر، 1 مہینے کا سفر کر کے میں شام پہنچا۔ وہاں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے دربان سے کہا کہ ان سے کہیے کہ جابر دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن انیس نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، اور وہ جب ان کو معلوم ہو گیا حضرت جابر ہیں صحابی رسول، تو بہت تیزی سے باہر آئے، ان کو گلے لگایا اور دونوں نے معانقہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے قصاص کے بارے میں، فخشیت ان تموت، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہ یا اموت قبل ان اسمعہ، یا میرا انتقال ہو جائے آپ سے اس حدیث کو سننے سے پہلے، تو اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حدیث سنوں۔ اور اس ایک حدیث کے لیے انہوں نے 1 مہینے آنے اور 1 مہینے جانے کا سفر طے کیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو کارنامہ ہے حدیثوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں، وہ ان کے شوق سے پتہ چلتا ہے، اور ایسے ہی نہیں، انہوں نے 1600 کے قریب روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حدیثیں دوسرے تابعین تک بھی انہوں نے پہنچائیں، بڑے بڑے تابعین جن میں مشہور نام حضرت سعید ابن مسیب کا ہے، مکے میں حضرت عطا ابن ابی رباح کا ہے، اور عمرو ابن دینار کا ہے۔ یہ مشہور تابعین تھے جن کی صحابہ سے ملاقات ہوئی تھی۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے یہ سب شاگرد تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جہاد میں بھی بڑے کارنامے انجام دیے، اور خاص طور سے خندق کے موقع سے جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر بھی، پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور عام صحابہ ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں تاکہ کچھ ویٹ رہے اور بھوک کا احساس کم ہو۔ اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بڑا درد محسوس ہوا کہ میں کیسے صحابہ کو کھانا کھلا سکوں۔ بہت تیزی سے وہ اپنے گھر کی طرف گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر اگر تم جا رہے ہو، انہوں نے کہا میرے پاس زیادہ تو کچھ نہیں ہے، صرف ایک بہت ہی چھوٹی سی بکری ہے، تھوڑے سے جو ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم چولہے پہ چڑھانا اسے اسی حال میں رہنے دینا، میں سارے ساتھیوں کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ تو جب حضرت جابر نے اپنی اہلیہ کو بتایا تو بہت پریشان ہوئی کہ اتنے لوگ آئیں گے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اس ہانڈی میں سے کھانا نکالا جاتا رہا اور لوگوں کو دیا جاتا رہا، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مقدار ان کے لیے چھوڑ دی اور کہا کہ آخر میں حضرت جابر کی اہلیہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ سب خواتین بھی جو گھر میں ہیں یہ بھی تناول کریں اور یہ کھانا کھائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ظاہر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تھی کہ اللہ کے راستے میں اگر پیدل چلا جائے تو جو اللہ کے راستے کا غبار ہے اور جہنم میں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم، جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کا غبار جو قدموں میں لگے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جہنم کو اللہ تعالیٰ اس شخص پر حرام کر دیں گے۔ تو حضرت جابر نے ایک جنگ میں قصداً، جبکہ ان کے پاس سواری تھی، اس کے باوجود، لوگوں کے کہنے کے باوجود اس سنت پر عمل کیا اور وہ پیدل چلتے ہوئے انہوں نے وہ غزوہ مکمل کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ سیف البحر کے نام سے اس کو ذکر کیا۔ اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے کام آئی، جب سن 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ 300 صحابہ کرام کے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور سمندر کے ساحل پر اس وقت جہاں جوہینہ کا قبیلہ رہتا تھا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجا۔ لشکر کے پاس خوراک بہت کم تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح روزانہ راشن کے طور پر جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سے کچھ کھجوریں دیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ صرف ایک کھجور لوگوں کو ملنے لگی۔ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، لقد وجدنا فقدها حين فنیت، کہ جب وہ ایک کھجور بھی نہیں رہی تب ہمیں احساس ہوا کہ اس ایک کھجور کی بھی کتنی قیمت تھی۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے سامنے اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ صحابہ بالکل درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی لیے اس کو سریۃ الخبط بھی کہتے ہیں، جیش الخبط بھی کہتے ہیں۔ خبط عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت مجاہدین اسلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز دیکھی کہ یہ 300 آدمیوں کا لشکر ساحل سمندر پر ہے اور توشہ ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساحل پر بہت بڑی سی مچھلی نکال دی، اور اس مچھلی کا نام بھی عنبر لکھا گیا، اور اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 18 دنوں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس مچھلی سے کھاتے رہے۔ اور اس کے مچھلی کے سائز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف حضرت ابو عبیدہ نے مچھلی کی 2 پسلیوں کو کھڑا کر دیا گیٹ کے انداز سے، جیسے کہ کوئی کمان ہوتا ہے، اور ایک سواری اس کے نیچے سے گزر جاتی تھی تو سواری ٹچ نہیں کرتی تھی اوپر، اتنی بڑی مچھلی تھی، اس کا اندازہ لگایا گیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں ایک تو خندق کی روایت، ایک یہ غزوہ، یہ ایک سریہ خبط یا غزوہ سیف البحر،
ان دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکت نظر آتی ہے، اور روایتیں دونوں کی دونوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی روایت میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد میں بھی، یہاں تک کہ بیعت رضوان میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، خندق میں، فتح مکہ کے موقع سے مختلف مواقع پر آپ حاضر ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا بالکل بچپن میں، جب اپنے والد کے ساتھ وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں گئے تھے، یعنی مدینہ سے جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شروع میں حاضر ہوئے تھے، دوسری بیعت کے موقع پر وہ شریک تھے اور وہیں اسلام لائے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، یہ اتنی حدیثیں انہوں نے جمع کی، تمام غزوات میں شریک رہے اور لمبی عمر ملی ان کو، تقریباً 94 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ اخیر عمر میں تم نابینا ہو جاؤ گے، اور اتفاق سے حضرت جابر بن عبداللہ کی بینائی بڑھاپے میں چلی گئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے 2-3 اہم باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ انسان جب اپنی زندگی کو خیر کے کاموں میں لگاتا ہے اور اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اس سے اکتاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور اخیر تک اس کو توفیق سے نوازتے ہیں کہ اس کام کو کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہوا کہ والد کا احترام، کہ غزوے میں جانا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، پھر بھی والد صاحب نے فرمایا کہ گھر میں رہو۔ حضرت جابر جب ایک موقع سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو حضور نے پوچھا کہ شادی کر کے آؤ؟ انہوں نے کہا جی شادی کر کے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسی لڑکی سے شادی کی؟ کیا ایسی کہ جس کی اب تک کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، یا ایسی جن کی شادی ہو چکی تھی جس کو سیبہ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو سیبہ سے شادی کی ہے، یعنی ایک ایسی خاتون ہے کہ جو مطلقہ ہے یا ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہلا بکرن تلاعبھا و تلاعبک، تمہیں زندگی کی آسائش اور آرام حاصل کرنے کا موقع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا کہ میری 7 یا 9 بہنیں ہیں، تو میں ایک سینئر خاتون سے اس لیے میں نے شادی کی تاکہ وہ ان بہنوں کی بھی دیکھ ریکھ کر سکیں اور ان کی تربیت کر سکیں۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے اپنی بہنوں کے لیے، اور والد کا احترام، اس کے ساتھ جہاد، حدیث کی روایت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، اور مشہور صحابہ میں اس لیے آپ کا شمار ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی خدمات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔